بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جبران ناصر صاحب ہیں اور حارث خلیل ہیں، اور فوری طور پر ہمیں عافیہ سلام جو ہیں وہ میسر ہیں. عافیہ سلام کو پیراشوٹ کریں. ہاں، پیراشوٹ کریں. اچھا، لیکن یہ کہ آئی تھنک کہ دس از سم تھنگ ویری سیریس، کیونکہ جو زندگی ہم نے گزاری ہے، جو دکھ اور عذاب سہے ہیں، اور جو عذاب ہم اب بھی سہ رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے انسانی حقوق ہیں کیا، ان میں سے کتنے ہیں، کتنے نہیں ہیں، کون سے ایسے حقوق ہیں جن کے بارے میں ہمیں خود معلوم نہیں ہے، کون سے ایسے حقوق ہیں جن کا حاصل کرنا ممکن ہے، کون سے ایسے حقوق ہیں جو ہماری دسترس میں شاید کافی عرصے تک نہ ہوں. تو یہ سب صورتحال ہے. عنوان ہے ہیومن رائٹس اینڈ رانگس، یہ ہیڈ لائن جیسے ہوتی ہے نا. اگلا سیشن ہوگا ہیومن رائٹس اینڈ لیفٹس. تو لیکن جو ایک سوال مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہیومن رائٹس کا جو اوریجنل چارٹر تھا 1948 میں 10 دسمبر کو جو اقوام متحدہ میں پیش ہوا، اس میں 30 شقیں تھیں، اور اس میں سارے ویسے رائٹس تھے جنہیں ہم جانتے ہیں: سوچنے کی آزادی، اظہار کی آزادی، مذہب کی آزادی، ساری آزادیاں. لیکن اس کے بعد 1948 کے بعد اس کانسیپٹ میں کیسی تبدیلیاں آئی ہیں، اور کیا مختلف ملکوں میں یہ آزادیاں جو ہے وہ مختلف طرح سے انٹرپریٹ کی جائیں گی؟ کیا جو ہمارا طرز حیات ہے، جو ہمارا نظام ہے، کیا اس میں مختلف ہوں گی؟ تو اس پہ میں چاہتا ہوں یہاں سے شروع کریں. تو تعارف اس طرح کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. جبران ناصر صاحب جو ہیں وکیل ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، اور انتخاب لڑتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ وہ انتخاب لڑتے ہیں، کیونکہ ہم تو انہی کو ووٹ دیتے ہیں جو ہارتے ہیں. تو ہم نے دیا ہے ان کو ووٹ بار بار، تو اسی لیے لڑتے ہیں. بار بار دیا ہے، اور میں بتاؤں کیوں دیا ہے. اچھا، حارث خلیل جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں. تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں. نہیں، آفیشیل سرکاری ہوتے ہیں. تو ہم کیا کریں، آلٹرنیٹیو اسپوکس پرسن ہیں. عافیہ سلام جو ہیں، ابھی انہیں پتہ چلا ہے کہ انہیں ہیومن رائٹس پہ بات کرنی ہے، لیکن یہ ایک یہاں کی جو سوشل ڈیولپمنٹ کی اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت ہی لگن سے کام کرتی ہیں، اور بہت ان کی گہری نظر ہے کہ گراؤنڈ لیولز پہ جو ریئلٹیز ہیں ان سے یہ واقف ہیں. تو حارث، میں چاہتا ہوں آپ سے یہی بات شروع کروں. کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کسی اور ملک کے لوگوں کے ہیومن رائٹس سے مختلف ہوں؟ In terms of what kind of system this country has, in terms of the جاگیرداری، ان کا ہونا، جو ریلیشن شپ ہیں، سوشل کلاسز کی ریلیشن شپس ہیں، ان کے حساب سے کیا ہمارے ہیومن رائٹس کچھ مختلف ہوں گے؟ غازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑا سا پس منظر اس کا، چونکہ پاکستان کوئی علیحدہ سے ایک ایسی ریاست نہیں ہے جہاں انسانی حقوق کی مستقل پامالی ہوتی ہو. یہ آپ دنیا کے جنہیں آپ ایڈوانسڈ ممالک سمجھتے ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ممالک سمجھتے ہیں، زیادہ مہذب سمجھتے ہیں پاپولر امیجنیشن میں، ان میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پامالیاں ہوتی ہیں. اور افریقہ، جنوبی امریکہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ، یہ سارے اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جس میں پاکستان فال کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کرتے رہیں کہ اگر ہمارے ہاں یہ غلط ہوا تو فلاں جگہ بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے.
ایک مشکل صورتحال اس لیے کہ جو پورا چارٹر ہے جو UDHR ہے اس کی جو کمیٹی تھی, اس کے جو پرنسپل آتھرز میں نہیں تو اس کی جو کمیٹی تھی اس میں پاکستان کی جو پرماننٹ ریپ تھیں وہ بھی شامل تھیں, اور یہ لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کا, یعنی ان کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. اور UDHR میں جو بھی اس کی 30 شقیں ہیں وہ سول رائٹس, پولیٹیکل, شہری حقوق, سیاسی حقوق, سماجی حقوق, معاشی حقوق اور ثقافتی حقوق ہیں. اب اگر آپ اس میں آج کے حالات کے مطابق ماحولیاتی حقوق بھی شامل کر لیں جو کیے جانے چاہیے تو وہ اس کا ایک پس منظر ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ پہلے کیا تھا, ہمارے ہاں مختلف, دیکھیے سارے انسان یونیورسل ڈکلیریشن جو کہ ایک طرح کا بنیادی چارٹر ہے, اس میں دنیا کے تمام انسان جو ہیں ان کے یہ بنیادی جو میں نے آپ کو حقوق کی کیٹیگریز بتائیں یہ اس میں بیان کیے گئے ہیں, اور اسی سے پھر پروٹوکولز, کووننٹس, مختلف اگریمنٹس جن کی ایتھیکل ویلیو زیادہ ہے وار کرائمز کے علاوہ, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو چیزیں لے جائی جا سکتی ہیں, ورنہ ان کی کوئی لیگل بائنڈنگ ریاستوں پہ نہیں ہے, پاکستان پہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت نقص ہیں, ڈسکرمنیشنز ہیں, کچھ انہیرنٹ ڈسکرمنیشنز ہیں ریلیجس مائنورٹیز کے خلاف مثال کے طور پہ. لیکن اس کے باوجود اس کا جو رائٹس کا جو حصہ ہے, حقوق کا جو حصہ ہے, وہ اسی یونیورسل ڈکلیریشن سے اور اس کے متعلق اس سے جو متعلقہ دیگر جو کووننٹس, پروٹوکولز, اگریمنٹس ہیں, انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, انہی پر مبنی ہے. تو دستور پہ اگر یہ ملک چلے اور دستور کو بہتر بنایا جا سکتا ہے آئین کو, تو وہ تمام حقوق انشرائنڈ ہیں شہریوں کے پاکستان کے آئین میں, اس لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. مگر شروع میں 1948 میں چونکہ کولڈ وار شروع ہو گئی تھی تو جو ایسٹ بلاک تھا سوویت یونین لیڈ اس وقت کا, ان کا زور اکنامک, سوشل اور کلچرل رائٹس پہ تھا, اور جو ویسٹ بلاک تھا انہوں نے جسٹیسیبل بھی انہیں کو بنایا جو سول اور پولیٹیکل رائٹس تھے. سو شہری حقوق اور سیاسی حقوق کا زور تھا مغرب کا, وہ آج بھی ہے, اور سماجی حقوق اور معاشی حقوق اس پہ زور دوسری طرف تھا. تو یہ آپ کو بدلتا ہوا مسلسل ایک عمل نظر آتا ہے. اور پھر لیکن آپ یہ بھی آپ کو یاد دہانی ہمیں کرانی چاہیے ایک دوسرے کو کہ 1948 میں امریکہ میں, نیو یارک میں ظاہر ہے UN کا قیام اور سارا کچھ, اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, مگر امریکہ میں سول رائٹس بل اس کے 21 سال بعد پاس ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا لمبا عمل ہے. اور 90 کی دہائی میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نسلی امتیاز کا جنوبی افریقہ سے خاتمہ ہوا ہے. تو یہ کوشش ہے, آئیڈیلز ہیں, لیکن ان تک پہنچنا ابھی تک انسانیت وہاں پہنچی نہیں ہے, مگر وہ ظاہر ہے کہ جدوجہد جو ہے وہ مختلف شکلوں میں جاری ہے. آپ نے بہت اچھی طرح یہ بات واضح کی کہ مختلف زبانوں میں, مختلف معاشروں میں مختلف طرح کے حقوق جو ہیں وہ فوقیت حاصل کر لیتے ہیں. جیسے امریکہ میں سول رائٹس کا ایک ایشو جو ہے وہ اس طرح سے اور کسی ملک میں نہیں ہے, یا جس طرح ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک کے کانسیپٹ میں فرق تھا. جبران ناصر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں اور جو حقوق غصب کیے گئے ہیں, جو حقوق عوام کو حاصل نہیں ہیں, ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کس نوعیت کی ہونی چاہیے, کون کرے گا, کیسے ہوگی؟ میرے خیال میں حارث صاحب نے بڑا اچھا ایک مطالعہ کرتے ہوئے تاریخ کا بیان کیا کہ جو مغرب تھا وہاں پہ سیاسی اور شہری حقوق پہ زور تھا, اور جو آپ کا ایسٹرن بلاک تھا وہاں پہ سماجی اور معاشی حقوق پہ زور تھا. پاکستان میں فی الحال ریاستی حقوق پہ زور ہے. اچھا, تو یہاں پہ جس کے رائٹس ہیں اور سب سے زیادہ ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ روز بڑھتے ہوئے ہیں, وہ ریاست پاکستان ہے. کہنے کو تو ہمارا جو 1973 کا آئین ہے, اگر اس کو آپ ایز اے ڈاکیومنٹ پڑھیں تو میرے خیال میں چونکہ ہمارا خواب تھا کہ ہم ایز اے ڈیموکریسی, ایز اے ریپبلک, کامٹی آف نیشنز میں ایگزسٹ کریں اور ایکسیپٹ کیے جائیں اور سیلیبریٹ کیے جائیں, تو ہماری لینگویج بالکل الائن کرتی ہے ان تمام تر چیزوں کے ساتھ کوئی بھی ویسٹرن آبزرور اگر پڑھنا چاہے تو. مگر آپ اس آئین کے فنڈامنٹل چیپٹر کی تاریخ دیکھیں گے تو جو بانیان آئین تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کریں,
تو یہ چیپٹر انہی کے دور کے اندر سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا آئین پاس ہونے کے بعد. اور مستقل اس کے بعد سے تمام تر جتنے بھی ریاستی ادوار آئے ہیں, چاہے وہ جمہوری ہوں یا غیر جمہوری ہوں, ہم نے ایک پرورژنز دیکھی ہیں ان حقوق کی اور مینیپولیشن دیکھی ہے. اور ریاست جو پریفر کرتی ہے, جو ریاست کی نمبر 1 پرائیورٹی ہے, وہ نہ سیاسی حقوق ہے, نہ سماجی حقوق ہے, نہ معاشی حقوق ہے, نہ شہری حقوق ہے, وہ ہے آرڈر. جب تک ریاست کو لگ رہا ہے ایک سینس آف آرڈر اچیو ہو گیا ہے, تب تک جو حقوق آپ کو مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں. جیسے کہ آپ اگر مشرف دور کی بات کریں تو انفرادی حقوق پہ بڑی بات ہو رہی تھی, پرسنل سول لبرٹی سے بڑی بات ہو رہی تھی, انلائٹنڈ ماڈریشن پہ بڑی بات ہو رہی تھی, مگر آپ کے جو سیاسی حقوق تھے ان کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. تو اس وقت آرڈر کی تشریح یہ تھی کہ جو اس ملک کی ایلیٹ کلاس ہے, اگر وہ مجھے ایکسیپٹ کرے, جو اس ملک کی آرٹس اور کلچر اور ثقافت کے جو پیٹرنز ہیں, وہ اگر مشرف صاحب کو سپورٹ کرے اور امبریس کریں تو بڑی اچھی بات ہے, ہم اسی سے کام چلا لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم آج کی بات کریں تو آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشی حقوق کی اگر آپ بات کریں, کارپوریٹ سیکٹر کی, کارپوریٹ جائنٹس کی, ان کو تو کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے کہ اس ملک کو 1.25 سال سے آپ کیئر ٹیکر حکومت کے تحت چلا رہے ہیں. They are not there to sit with the table, on the table as a stakeholder with this military elite and say کہ جی الیکشنز بر وقت کرائے جائیں. ان کو تو صرف پالیسیوں کا تسلسل چاہیے ہے. مگر اگین جب ہم معاشی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم ورکر کلاس کی بات کرتے ہیں, اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ورکر کلاس کو کون سے دور کے اندر آسانی حاصل ہوئی ہے. ان کو تو کلیکٹیو بارگیننگ پاور کا حق حاصل نہیں ہوا, لیس دین 1%. تو ہمارے یہاں حقوق بہت سارے ہیں. میں کچھ آپ کی آڈینس کی نالج کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جی ہمارے پاس رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی ہے سیکشن 9 کے تحت, کہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی حقوق ہے جو ریاست تصور میں لے کے آتی ہے. سیکشن 10 کے تحت ہے کہ ہمیں سیفٹی فرام اریسٹ ہے, کہ بغیر کسی جرم کے ہمیں قید و بند میں نہیں رکھا جا سکتا. سیکشن 10A ہے جو کہتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, کہ اگر آپ پہ کوئی الزام لگ جائے اور آپ کو عدالت لے جایا جائے یا آپ کی کسی بھی قسم کی انکوائری اور سنوائی ہوگی تو وہ فیئر ہوگی اور ڈیو پروسیس فالو ہوگا, اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سیکشن 11 ہے جو کہ آپ کو جبری مزدوری سے تحفظ دیتا ہے, کہ آپ سلیوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کی جائے گی. اسی طرح سیکشن آرٹیکل 12 ہے. آرٹیکل 12 آپ کو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ سے تحفظ دیتا ہے, کہ آج اگر 18 فروری کو کوئی قانون بنتا ہے اور کوئی چیز جرم بن جاتی ہے اور آپ نے وہ اقدام اگر 16 فروری کو کیا تھا تو آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ جب آپ نے وہ اقدام کیا تو اس وقت وہ چیز قانون کے معنی میں جرم نہیں تھی. اسی طرح آرٹیکل 13 ہے وہ ڈبل پنشمنٹ کے خلاف, کہ ایک جرم کی ایک ہی بار سزا ملے گی, بار بار سزا نہیں دی جا سکتی, گو کہ یہاں پہ سچ بولنے کی بار بار سزا دی جاتی ہے. آرٹیکل 14 ہے جو کہ میرے خیال میں سب سے ضروری آرٹیکل ہے اور سب سے ضروری حقوق ہے, زندہ رہنے کے بھی حق سے زیادہ, اور وہ ہے آپ کے عزت نفس کا تحفظ. اگر آپ کی رائٹ ٹو انوائلیبل ڈگنیٹی, اگر آپ کی ڈگنیٹی نہیں ہے تو پھر وہ زندگی کیا ہے, پھر تو آپ ایک ریوڑ کی طرح ہیں, بس جی رہے ہیں. اچھا, اسی کے بعد آپ کا پھر آرٹیکل 15 ہے جو کہ فریڈم آف موومنٹ کے حوالے سے ہے, اگر میری یادداشت صحیح ساتھ دے رہی ہے تو. آرٹیکل 16 جو ہے وہ آرٹیکل 17 جو ہے وہ رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ایسوسیشن, اس کے اندر پہلا آپ کا 17(1) رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے. آرٹیکل 72 جو ہے وہ رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی ہے, اور 17(3) جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے فنڈس کے حوالے سے. اب یہ بڑا ضروری ہے, کہیں پہ بھی آئین کے اندر یہ ڈائریکٹلی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو عوام ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ہے. 17 کی جو لینگویج ہے وہ رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی اور رائٹ ٹو فارم این ایسوسیشن ہے. ہماری عدالتوں نے اس کو تشریح اور ترجمہ کیا کہ اسی کے اندر انہیرنٹ ہے عوام کے ووٹ دینے کا حق. تو پھر تصور میں یہ لایا جاتا ہے کہ اگر عوام کو ووٹ دینے کا حق ہے اور یہ بنیادی حق ہے تو پھر حکومت بنانے کا حق بھی عوام کو ہے. یہ آپ کا حق ہے, یہ کسی فرد واحد کا یا کسی ادارے کا حق نہیں ہے کہ حکومتیں جو بنیں گی وہ کس کی مرضی سے بنیں گی, وہ آپ کی مرضی سے بنیں گی. اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ قوم کو صحیح راہ پہ لے کے جا رہا ہے یا گمراہ کر رہا ہے, یہ قوم کو خود سیکھنے دیں اور سنبھلنے دیں اور اس پروسیس سے گزرنے دیں. پھر آپ کا فریڈم آف ٹریڈ ہے جو آرٹیکل 18 ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ جو ہے. پھر آپ کے 28 آرٹیکل تک یہ آرٹیکلس چلتے جا رہے ہیں, تقریباً 20 کے قریب آرٹیکلس ہیں جو بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. مگر اگین اس میں سے کسی آرٹیکل کو بہت ہی مقدم اور مقدس بنا دیا جاتا ہے نیڈ کے حساب سے, جو کہ ڈیمانڈ آف دی آرڈر آف دا ڈے ہے, اور کسی آرٹیکل کو آپ بالکل ہی جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, وائلیٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ڈیمانڈ آف دی آرڈر آف دا ڈے نہ ہو تو. تو یہ پرورژنز ہیں جو چلتی ہیں ہمارے یہاں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ نہ سیاسی پارٹیز کنسسٹنٹ رہی ہیں ان دیر نیریٹو یا ان دیر بیانیہ کہ رائٹس کیا ہیں, ان کی پروٹیکشن کیا ہونی چاہیے, اور نہ ہماری عدالتیں رہی ہیں کنسسٹنٹ. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, 1988 کے اندر ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ کی بیٹھی بے نظیر بھٹو کیس میں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی ہے آرٹیکل 17, اسی کے اندر انہیرنٹ ہے رائٹ ٹو آپریٹ اے پولیٹیکل پارٹی. مطلب کہ سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ کو سیاسی پارٹی چلانے کی اجازت نہ ہو. اور یہ اس وقت بھی 1988 اور 79 کے اندر جو مسئلہ تھا وہ آپ کا الیکشن سمبل کا ہی تھا پیپلز پارٹی کو لے کے, اور وہ بار بار حکومت اس وقت کی جو اسٹیٹ ہے وہ ریلائی کر رہی تھی, ایک ہمارا پیپلز ایکٹ تھا 1951 کا, تو انہوں نے کہا بھائی جو بھی ایکٹ بنا ہو, جو بھی قانون بنا ہو, آئین جو ہے وہ اوور رائٹ کرے گا کسی بھی قانون کو. تو اگر پارٹی بن گئی ہے تو پارٹی چلانے کا بھی رائٹ ہے, ان کو سمبل بھی دیا جائے گا, ان کے سارے کام کیے جائیں گے, ورنہ پارٹی ختم کر دیجیے. اور اگر پارٹی رجسٹرڈ ہے تو وہ آپریٹ کرے گی. اب وہاں پہ 8 جج 1988 میں اور 11 جج 1989 میں یہ طے کر چکے تھے معاملہ. اب یہ دوبارہ آیا پچھلے مہینے سپریم کورٹ کے سامنے, 3 رکنی بینچ بیٹھی, وہی آرٹیکل 17 ان کے سامنے آیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کے تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, اس لیے آپ کو سمبل لینے کا حق نہیں دیا جا سکتا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک پارٹی کو کوما میں ڈال دیا کہ میڈیکلی وہ زندہ ہے بٹ فنکشنل اور آپریشنل نہیں ہے. تو یہ کنسسٹنسی ہماری اگر وہ ادارہ نہیں دکھائے گا جو ضامن ہے حقوق کے تحفظ کی, تو پھر آپ کس سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ غیر جمہوری قوتوں سے کہ وہ کنسسٹنٹلی آ کے ہمیں بتائیں گے کہ آئین کیا ہے اور آئین کے حقوق کیا ہے, ان کی ترجمانی کیا, تشریح کیا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی رہی ہے. نہیں, بہت آپ نے اچھی تشریح کی, اور عوام بھی آپ سے اتفاق کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اصل جو بات آپ نے کی وہ کی کہ آئین جو ہے وہ کیا پرسکرائب کرتا ہے اور اس پہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. اب آئین کا بھی مسئلہ ہے. میں صحافی ہوں, آرٹیکل 19 ہے کہ جو فریڈم آف دا پریس کی گارنٹی کرتا ہے, لیکن آپ اسے آرٹیکل کو پڑھیں تو کہ آپ کو پوری آزادی ہے, لیکن آپ فلاں فلاں چیز اسلام اور ڈیفینس اور فلاں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اس کو پھر کورٹ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کہاں پر وہ کی ہے. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. بالکل 19 میری رہ گیا تھا ذکر اس کا. 19 سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, دیکھیے رائٹ آف ایکسپریشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. میں کچھ ان پٹ آئے گا تو میرا آؤٹ پٹ نکلے گا نا. 19 تو بات کی بات ہے نہیں, اب رائٹ ٹو انفارمیشن کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ کون ہے امین ارازوں کے, یہ ہمارے وہی ہے نا سویلین ریپرزینٹیٹیوز. اب کتنی عجیب اور ایک مذاکرہ خیز بات ہے کہ 1.5 سال بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ جو ہم لے کے آئے تھے نا VONC, وہ ہم نہیں لے کے آئے تھے, ہمیں کہا گیا تھا کہ کوئی لے کے آئے. اب یہ 1.5 سال آپ نے گمراہ رکھا نا, راز رکھا. آج اپنے کسی فائدے کے لیے آپ یہ راز کھولنا چاہ رہے ہیں, ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, تو آپ تو امین ہی نہیں رہے اس انفارمیشن کے. یہ تمام تر سیاسی پارٹیاں جو اس میں حصہ تھیں. ہاں, تو بات وہی ہے کہ جو ہمیں رول کرتے ہیں وہ خود ان رائٹس کو کتنا سیکریٹ جانتے ہیں. بالکل نہیں جانتے. بالکل صحیح ہے. عافیہ, آپ بتائیے, آپ کام کرتی ہیں نچلی سطح پہ بھی, خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی. آپ کے خیال میں کس قسم کی تحریک کی ضرورت ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں ہمارے ان کو حاصل کرنا ممکن ہو؟ وہ کیسی تحریک ہو, وہ کون لوگ ہوں, وہ کیا کریں کہ ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں؟ اچھا, اگر مجھے آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ یہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسی فیلڈ میں یہ کام کرتے ہیں جو کہ میں نہیں ہوں. آئی مین آئی وانٹ ٹو گیو دیٹ ڈسکلیمر کہ اس فیلڈ میں میرا ایسا گہرا مطالعہ نہیں ہے. لیکن جو مجھے حقوق کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ انہیرنٹ ہیں, وہ ہیں. اچھا, ہاں. تو آپ اس کو لے کے پیدا ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرا یہ حق دیں تو اس کا مطلب ہے وہ حق آپ سے لیا گیا. اب خواتین کے لیے جو حقوق ہیں وہ جتنے جبران نے, جتنے حارث نے بتایا, UDHR ہے, وہ تمام کے تمام خواتین کے لیے بھی ہیں. اس کے باوجود ہم خواتین کے لیے حقوق مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ دیے نہیں جاتے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا رائٹ ٹو اسمبلی, چلیں وہ بہت براڈر لیول پہ بات ہو رہی ہے,
رائٹ ٹو امپلائمنٹ, رائٹ ٹو گینفل امپلائمنٹ, ڈیسنٹ امپلائمنٹ, یہ تمام چیزیں بھی تو ہمارے انہی حقوق کے آپ جو اگر اس کو ان پیک کرنا شروع کرتے تو یہ سب ہیں. وہ خواتین کے لیے تو نہیں ہے, ان کو ایکول پے فار ایکول ورک تو نہیں ملتی ہے. یہ تو آئی نو کہ مطلب وہ بہت آسان ہے, ہم کارپوریٹ اداروں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور بہت سے ان کی ایسے کام ہیں جو کہ وائلیٹو آف مینی رائٹس رہے ہیں, لیکن وہاں کم از کم مجھے جا کے اگر میں کہیں اپلائی کروں مجھے نیگوشیٹ نہیں کرنی ہوگی اپنی سیلری. وہاں پہ آپ نے اگر آپ کو وہ گریڈ 1 یا پیکیج 1 یا جو بھی کہلاتا ہے اس کی جو سیلری اس کے لیے جو بھی اپلائی کر رہا ہے, جو اس کے لیے پھر سلیکٹ ہو رہا ہے, اس کو وہ ملے گی. جبکہ دوسری جگہوں پہ, اور میرے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو ایئرلی انکریمنٹ ہوتی ہے وہ ملتی رہی کچھ سال, کسی ایک سال اس ادارے میں تھوڑا سا کرنچ آیا اور میرے اس میں چیک میں اتنے نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے, تو میں نے پوچھا یہ کیا غلط بنا دیا, بھول گئے یہ تو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں یہ انکریمنٹ. بھائی تمہارا ہسبینڈ بھی تو کماتا ہے. میں نے کہا کتنے ہسبینڈز ایسے ہیں جن کے ادارے ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی بھی تو کماتی ہے تو تم انکریمنٹ کیوں لیتے ہو. تو دس از واٹ آئی مین کہ یہ آپ سے ایک چیز لی جا رہی ہے جو کہ ایک انہیرنٹلی آپ کے ایک رائٹس آپ کو دیتے ہیں کہ جتنا کام آپ کر رہے ہیں اور جو ایک اگریڈ سیلری ہے وہ آپ کو ملے ارسپیکٹو آف ویدر یو ار اے مین اور اے وومن. یہ رائٹ نہیں ملتا. پھر جو آپ رائٹ آف ایسوسیشن کتنی آپ کے پاس ہمارے ملک میں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ملک ہمارا جو ہے وہ ایگریکلچرل ملک ہے, خواتین کسانوں کی کتنی آپ کو تنظیمیں ملتی ہیں, مردوں کی تو مل جاتی ہیں. کیا ان خواتین کسانوں کو جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے بڑھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں کھیت میں, کیا ان کی سیلری اور ان مردوں کی سیلری ایک جتنی ہے؟ اور جو سیلری ان کو ملتی ہے کیا ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے یا ان کے مرد آ کے لے کے جاتے ہیں؟ اور یہ آپ کھیتوں کی باتیں چھوڑ دیں, ہمارے اپنے گھر میں جو کام کرنے کے لیے عورتیں آتی ہیں ان کی سیلری کے دن ان کے مرد آتے ہیں ساتھ میں اور سیلری لینے کے لیے, اگر وہ آپ کے گھر میں کام نہیں ہو. سو اٹ از ناٹ یونیورسل. مائی پوائنٹ از کہ یہ چیزیں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 1948 میں یہ ڈکلریشن آ گیا, پھر ہمارا آئین بھی بن گیا, پھر ہمارے آئین نے بھی ہمیں حقوق دے دیے. اور ایک اور چیز جو ہمارے بہت سینئر لائر ہیں انہوں نے مجھے صرف ایک چیز بتائی تھی, کیونکہ ہم اسی پہ صحافی ہونے کے جو حقوق ہیں اس پہ بات کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین کی سب سے زیادہ ایکسیپشنز ہیں. آپ نے خود ان کا ذکر کر دیا. 19 آپ کو کچھ دیتا ہے اور 19A آپ سے لے لیتا ہے. نہیں مطلب 19 ہاں لینے ہی دیتا بھی ہے, نہیں لیتا بھی ہے. 19A اس کی ایکسٹینشن ہے جو another right to انفارمیشن, لیکن اس میں ود ہولڈنگ انفارمیشن بھی ہے, آپ کا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ بھی ہے. سو ہمارا ایک کنفیوژن اور کانٹرڈکشن کا مرکب ہے. میرے خیال میں اسی چیز کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے اور انہی چیز کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے ہمارے سیوکس کے سبجیکٹ کو ختم کیا گیا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آگاہ ہوں گے, اپنی ایک اس نوجوانی کی اسٹیج تھے اور اسی سوچ سے پروان چڑھیں گے. ہم کیوں خام خواہ بولتے رہتے ہیں, ہم نے سیوکس میں پڑھا ہے, لیکن ہماری نئی جنریشن کو سیوکس سے بالکل دور رکھا گیا ہے. ان کو اپنے حقوق کی بھی آگاہی نہیں دی گئی, تو وہ پھر ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ پولیٹیشینز ہیں, ہیومن رائٹس ورکرز ہیں جو اسپیس میں کام کرتے ہیں, پھر وہ اس کے بارے میں کرتے ہیں. ہر ایک شہری کو اپنے حقوق نہیں پتہ ہوتے. سو دس از سم تھنگ آلسو دیٹ وی نیڈ ٹو ریڈریس کہ ہر ایک کو کیسے پتہ ہو, اویئرنیس ہونی چاہیے. اور جس طبقے میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, یہ وہاں کے لیے تو خاص طور پہ ضروری ہے کہ ان کو ان حقوق کی تو آگاہی ہونے ہی نہیں دی جاتی ہے. بالکل. ہاں انہوں نے کہا کہ جناب وہ وہاں پہ سلیوری نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کیا سلیوز نہیں ہیں؟ آپ کا تبصرہ ہے کچھ اس پہ؟ ہاں جی بہت شکریہ. جی اب پہنچ گئی آواز. دیکھیے 2-3 باتیں جو ان کی بات سے میں ذرا آگے بڑھاؤں. ایک تو پاکستان ایک نوآبادیاتی ریاست ہے. یہ جو پوسٹ کلونیل کی ٹرم ہم نے باہر سے سیکھ کے ہم یہاں استعمال کرتے ہیں نا اپنے لٹریچر کے لیے بھی, رائٹنگ کے لیے بھی, کوئی پوسٹ کلونیل سلسلہ نہیں ہے. یہ کلونیل ریاست ہے. اس کے جتنے پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ سارے کلونیل ہیریٹیج ہیں. چاہے وہ جوڈیشری, آپ نے جوڈیشری کی بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ذمہ دار ہے نظریہ ضرورت سے لے کے آج تک. اسی طرح آپ کی ملٹری ہے, اسی طرح آپ کی بیوروکریسی ہے, اور ان کا مسلسل تضاد رہتا ہے ان پرماننٹ انسٹیٹیوشنز. اور یہ دنیا کی ہر ریاست میں ہوتے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک ماڈرن ریپبلک بننے سے پاکستان میں یہ کلونیل ریاست آپ کو روکتی ہے. اس کے جتنے بھی ادارے ہیں, اٹ از مور نوانس دین آئی ایم پٹنگ اٹ, لیکن ان کی لڑائی رہتی ہے سیاسی جماعتوں سے جو لوگوں نے بنائی ہیں,
شہریوں کی تنظیموں سے جو لوگوں نے بنائی ہیں, اور آزاد ذرائع ابلاغ سے, پریس سے, انڈیپینڈنٹ پریس سے, یہ لوگوں کی بنائی ہوئی آرگنائزیشنز. اب ان کے درمیان نیگوسیشن جو ہوتی ہے, اور دنیا کی ہر ریاست میں ہوتی ہے, کیونکہ ہر جگہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, کوئی اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی وداؤٹ پرماننٹ انسٹیٹیوشن, وداؤٹ این اسٹیبلشمنٹ, وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ نیگوشیٹس بٹوین پیپلز انٹرسٹس, سیف گارڈنگ پیپلز انٹرسٹ, اور ریاست کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں یا مفادات ہیں یا اس کی آبلیگیشنز ہیں. آپ اپنے آپ پارلیمنٹ کی صورتحال دیکھ لیں تو کوئی نیگوسیشن پاسبل نہیں ہے. ایک دوسری بات جو انہوں نے کی, جو انہوں نے معاشی حقوق کی, خواتین کی, اقلیتوں کی, افراد باہم معذوری کی, یہ پورا جو ایک اسپیکٹرم ہے, یا قومی حقوق کی پاکستان میں صوبوں کے حقوق کی ڈگریز آف, اس میں میری آپ سے ایک مرتبہ پہلے بھی بات ہوئی ہے, ڈگریز آف مارجنلائزیشن ہے, یعنی کون لوگ حاشیے پر ہیں. اگر آپ ایک غریب مسلمان مرد ہیں تو آپ مارجنلائزڈ ہیں. اگر آپ ایک غریب مسلمان عورت ہیں تو آپ اس سے زیادہ مارجنلائزڈ ہیں. اگر آپ ایک غریب غیر مسلم مرد ہیں پاکستان میں تو آپ اس سے زیادہ مارجنلائزڈ ہیں. اور آپ ایک غریب غیر مسلم عورت ہیں تو آپ کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس ملک میں. تو یہ پورا ایک سٹرکچر ہے, ایک کلونیل سٹرکچر ہے, جس کے اوپر تڑکا لگا ہے مونوپولی کیپٹلزم کا, نیو لبرلزم کا. تو اس میں جو جدوجہد ہوگی, جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا اسٹرگل, وہ آپ کو بالکل اس طرح کی جدوجہد کرنی ہوگی جیسے آپ ایک کلونیل زمانے میں اپنی آزادیوں کے لیے کرتے تھے. اٹ از لانگ ڈرون, ایک موومنٹ ہے جو مختلف پاکٹس میں مختلف طریقوں سے وہ چل بھی رہا ہے, چلنا بھی چاہیے. آپ نے بات کی, دیکھیں ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے نا, کیونکہ یہ ساری مڈل کلاس, ایفلوئنٹ مڈل کلاس ایلیٹ آڈینسز ہوتی ہیں ہماری نا. پاکستان میں جو مزدوروں اور کسانوں کا استحصال ہے, اب آپ اس کو بائیں بازو دائیں بازو سے علیحدہ ہو کے صرف ایک انسانی سطح پہ دیکھ لیں. نہیں حارث, جب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کیا پاکستان کے لیے اسپیسیفک کسی اور طرح کے انسانی حقوق کی ضرورت ہے, تو میرے ذہن میں یہی تھا جو آپ نہیں, دیکھیے اور طرح کے انسانی حقوق کی ضرورت نہیں ہے, ان حقوق پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے جو آپ نے اپنے, دیکھیں یو ڈی ایچ آر وغیرہ تو کوئی ہم اس کے لیے کوئی ہماری پہ قانونی پابندی تو نہیں ہے, لیکن آئین میں جو درج ہے اس میں تو قانونی پابندی ہے. اچھا, اس کو میں ذرا سی اس میں ایک اضافہ اور, جو میں آپ کو کالونی کہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923, آپ کا بلاسفیمی کا قانون جو اوریجنل ہے وہ بھی 1920 کی دہائی کا ہے, سیڈیشن کا لا وہ بھی کلونیل, یہی آپ استعمال کرتے ہیں نا اس آرڈر کو کریٹ کرنے کے لیے جس کا جبران. تو یہ متصادم ہے آپ کے آئین میں دیے گئے حقوق سے. آپ کے قوانین, آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ, یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں, میں تو وکیل نہیں ہوں, لیکن بحیثیت ایک تاریخ کے اور سیاست کے ادنا طالب علم کے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے وہ کتنا, یعنی اس میں کتنے پرابلمز ہیں, اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے پاکستان کا عدالتی نظام متصادم ہے, فیصلوں سے علیحدہ بھی, اور ان قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے. یعنی غریبوں کا تو کوئی تعلق, دیکھیں نا بات ساری یہ ہے کہ 1% سے کم, یہاں کرامت بھی مجھے نظر آئے تھے کہیں آڈینس میں بیٹھے ہوئے, he'll correct me if I'm wrong, 1% سے کم لوگ اجتماعی سودا کاری کی انہیں اجازت ہے پاکستان میں, کلیکٹیو بارگیننگ کی, یونینائز ہونے کی نہیں ہے. کسانوں کی تنظیموں کی آپ نے بات کی, اور اس میں وہ آپ ڈگریز آف مارجنلائزیشن اپلائی کرتے چلے جائیں. آپ کے یہاں سینیٹیشن ورکرز کی صورتحال, چونکہ ان میں بیشتر غیر مسلم ہیں, اور غیر مسلم مرد ہیں اور غیر مسلم عورتیں ہیں, اور ہمارے دوست نعیم صادق صاحب یہاں موجود ہیں. نعیم صاحب وہ ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ کے شہر میں اسی گلی میں اور اس کے آس پاس جو ہے, جو سرکاری اداروں نے یا کانٹریکٹرز کے ذریعے سے 13,000 روپے ماہوار پہ آپ نے لوگوں کو ملازم رکھا ہوا ہے 12 گھنٹے کام کرنے کے لیے, 13,000 روپے ماہوار. میں نام نہیں لیتا, لیکن ہماری مطلب ایک ان سے ایک یعنی واقفیت بھی ہے. ایک بہت سینئر پنجاب کی فیوڈل فیملی کی پولیٹیشین, ان کے آج سے 6 سال پہلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے 6 سال پہلے کا پتہ ہے, ابھی بھی وہ بڑھ کے کتنے ہو گئے ہوں گے. تو ان کے مزاروں کی دانے ملتے تھے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ گندم جب ہوتی ہے یا کوئی بھی فصل ہے تو آپ کو سال کا ویٹ دے دیا انہوں نے, اور اس کے بعد کوئی گیس کرے کہ مزارے کی تنخواہ مہینے کی کتنی تھی, 1200 روپے.
تو یہ فکشن نہیں ہے, دس از ہیپننگ ان پاکستان. بالکل. تو اکنامک رائٹس جو ہے نا, اکنامک انجسٹس, اکنامک رائٹس پہ اتنا ہی زور دینا چاہیے جتنا آپ شہری اور سیاسی حقوق پہ دیتے ہیں, کیونکہ یہ انڈیویزبل اور ان ایلین ہیں, جسے ہم اپنے جارگن کہہ لیں اسے, لیکن ایک انڈیویزبلٹی اور ان ایلینیبلٹی ہے بٹوین آل دیز کیٹیگریز آف رائٹس. تو آپ کا ابھی بھی جو سارا کا سارا زور ہوتا ہے, جیسے الیکشن ظاہر ہے کہ ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے, پورا ایک ان کا معاملہ ہونا چاہیے, تو الیکشن پہ آپ کا جو ذرائع ابلاغ ہے وہ صبح سے شام تک اور رات گئے تک الیکشن کا کوریج ہے, مگر سینیٹیشن ورکرز کی کتنی کوریج ہے, نرسوں کی کتنی کوریج ہے, 1500 روپے مہینہ پہ کام کرنے والی اسکول ٹیچرز کی کتنی کوریج ہے, نہیں ہے. تو یہ بھی لاپ سائیڈڈ ہے. تو حقوق پہ جب ہم بات کریں, اور رانگز کی آپ نے بات کی تھی, سب پہ بات ہونی چاہیے. بالکل نہیں. تو جبران ناصر صاحب, یہ اس وقت جو بات نکل کے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تحریک کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق حاصل ہوں, اور اکنامک رائٹس کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا سیاست جو ہے وہ نہیں ہے ذریعہ ان حقوق کی جدوجہد کی, اور کیا سیاست میں یہ ممکن رہا ہے, اور کیا یہ سیاست میں ہو رہا ہے؟ پہلے حارث سے بات کرے تھے, اس کو مکمل اگر تھوڑا سا میں کر دوں. بالکل. اگر آپ صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی ڈومیسٹک سرونٹ ہے, ایز اے ڈرائیور یا ایز اے کوک, میرے گھر میں ہے تو میں ہاتھ کھڑا کر لیتا ہوں اپنا, تو آپ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو امپلائی کیا ہوا ہے تو. ٹھیک ہے, سب نے کیا ہوا ہے نا, سب نے کیا ہوا ہے. اچھا, اپنا ہاتھ آپ کھڑا رکھیے گا یا کھڑا کر لیجیے گا, اف یو پے ہم ایٹ لیسٹ ابو 25,000 بٹ بلو 30,000, ابو 25 بٹ بلو 30, ہاتھ کھڑا رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی نالج کے لیے یہ ہے کہ منیمم ویج قانونی طور پہ سندھ کے صوبے میں 32,000 ہے. تو اگر آپ اسے انڈر 32,000 فل ٹائم جاب کے لیے پے کر رہے ہیں تو آپ خود ہی گھر کے اندر ہیومن رائٹس کو رانگ کر رہے ہیں. تو کچھ اور نہیں, تو اس پینل کے بعد یہ جا کے کر دیجیے گا کہ اگر آپ کم سے کم وہ بنیادی جو قانون کے تحت وہ بھی کم ہے, مگر وہی اگر آپ پوری کر دیں ریکوائرمنٹ, تو کم سے کم اپنے گھر میں ایک انصاف آپ شروع کر سکتے ہیں. 8 hours از اے فل ورکنگ ڈے. اس کے بعد تو آپ نے آف دینا, ہمارا تو 12 گھنٹے تو نارمل ہے نا, ایوریج ہے. ٹھیک ہے, اس کی بات تو ہے. اچھا, دوسری بات میں یہ تحریک کے اوپر آنے سے پہلے, جو کہ آپ بار بار جاننا چاہ رہے ہیں کہ تحریک کیا ہے, اس سے پہلے ایک اور بھی میرے خیال میں تمام تر آڈینس کے لیے, اور مجھے تو اندازہ نہیں تھا, یہاں پہ بھی کافی دوست ہمارے بیٹھے ہیں جو کہ سیٹ انہوں نے ایسی کر کے لگائی ہے, تو اس کو میں تھوڑا یوں کر لیتا ہوں, بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے, آپ کمر کر کے بیٹھیں کسی کی طرف. ہمارے یہاں ہیومن رائٹس سے مراد کیا, اور جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی جب آپ نے تمہید باندھی تھی کہ کیا ہر ملک کے اندر اس کی الگ تشریح ہوگی, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ملک میں اس کی الگ تشریح ہوتی ہے, اور ہر ملک میں ہیومن رائٹس کی الگ پہچان ہے, اور اس وجہ سے ہر ملک میں انسان کیا ہوتا ہے اس کے الگ معنی ہیں. دیکھیے, آئین کے تحت پاکستان میں ہم اس کو انسان کہتے ہیں جس کو ہم نے انسانی حقوق دیے ہیں, تو وہی انسان ہے, اور اسی کو انسان تصور کیا جائے جس کے پاس رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو ریلیجن ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو ٹریڈ ہے, رائٹ ٹو پالیٹکس ہے, یا اکوالٹی ہے, یا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. اگر آپ کا کوئی بھی حق لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ریاست آپ کو انسان ہی تصور نہیں کر رہی, شہری تو بات کی بات ہے. تو یو آر ڈیفائنڈ بائی یور رائٹس. آپ جب چائنا چلے جائیں گے تو وہاں انسان کی تشریح ڈفرینٹ ہے, وہ اس کو ڈفرینٹ رائٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو میرا ماننا ہے کہ یو آر آئیڈینٹیفائڈ تھرو یور رائٹس. آپ شاید ویسٹرن یورپین میں چلے جائیں تو شاید اس کی کہیں پہ تشریح اور بڑھ جائے اور کھل جائے آپ کے لیے, اسی لیے آپ کہتے ہیں جی وہ فرسٹ ورلڈ ہے اور ہم اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے بار بار آپ اسکینڈینیویا کا جو کہ ویلفیئر پہ بڑا فوکس ہے نا, تو انہوں نے انسان کو, جب آپ کسی کو انسان مانتے ہیں تبھی اس کی ضروریات کو آپ انسانی ضروریات مانتے ہیں, اور تبھی آپ اس حساب سے قانون سازی آپ کرتے ہیں. اب جب تحریک کی بات آ جاتی ہے تو دیکھیے, میرے خیال میں اس ملک کے اندر جو بھی ایونیوز ہیں حقیقی تحریک کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے ہو یا سیاست کے لیے ہو, وہ ایونیوز ختم کر دیے گئے ہیں. وہ 3 ایونیوز ہیں. ایک ہے اسٹوڈنٹ یونینز, جو کہ 70 کی دہائی میں آپ نے ختم کر دیا, اور 80 کی دہائی کے بعد آپ کے پاس سے اسٹوڈنٹ گروپس تھے, اسٹوڈنٹ یونینز نہیں تھیں. 70 کی دہائی تک آپ لوگ گورنمنٹ بنانے کے لیے کیمپسز میں, یونیورسٹیز میں ووٹس لیتے تھے, آپ پالیٹکس کرتے تھے. جب آپ نے وہ گورنمنٹ فارمیشن کا سسٹم ختم کر دیا اور یونین سازی بین کر دی, تو پولیٹیکل پارٹیز کے حمایتی اسٹوڈنٹس تو رہ گئے,
مگر اب وہ کیسے حکومت قائم کرتے؟ تو انہوں نے ٹرف وار میں انگیج کیا کہ پھر جس کے پاس مسل پاور زیادہ ہے، ڈنڈے زیادہ ہیں، اسلحے زیادہ ہیں، کیمپس اس کا ہوگا. تو آپ نے 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی کے اندر وہ دماغ جن کو کیا کہتے ہیں اپنی آئیڈیلزم کی وجہ سے انٹلیکچولی ملک کو آگے لے کے جانا تھا، ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو سوچنا تھا، آپ ان کو انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن میں لے گئے اور آپ نے ان کو ٹرف وار میں لگا دیا. اور اس پروسیس کے اندر ڈیمونائز کر دی گئی اسٹوڈنٹ یونین. کہ آج بھی اگر آپ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی بات کرتے تو ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈر اور خوف جاتا ہے کہ یار یہ تو پھر جامعات میں کیا ہوگا، پھر سے گولیاں چلیں گی. تو وہ ایونیو آپ نے لے لیا اس کریم سے جو اتنا پڑھ پاتی ہے کہ وہ ہائر سیکنڈری میٹرک کے بعد یونیورسٹی کیمپس چلی گئی. پھر دوسرا آپ کا ایونیو جس کی بات ابھی حارث صاحب کر رہے تھے اور کرامت صاحب اس سے ہم سے بہتر گفتگو کر سکتے ہیں ہم سب سے، اور وہ ہے یونین سازی، کلیکٹیو بارگیننگ پاور. وہ آپ کے ٹریڈرز ہوں، وہ آپ کے ورکرز ہوں، وہ آپ کے فارمرز ہوں. ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ فارمرز کے حقوق کی بہترین نمائندگی ایک وڈیرا آ کے کرے گا؟ میرے خیال میں تو نہیں کر سکتا. وہی جو اس تگ و دو سے، اس جدوجہد سے، ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ پوٹینشیل نہیں ہے. یہ تو اب مہر ستار نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے نا، مگر مہر ستار کی پوری جو تاریخ ہے اوکاڑا ملٹری فارمز کے اوپر فارمرز کے لیے، وہ تو بغیر کسی سیاسی وابستگی کی تھی اور اتنی بہترین لیڈرشپ انہوں نے وہاں پہ دی. تو یہ جو ایک یونین سازی کا عمل، اور جب آپ یونین سازی کی بات کریں گے تو معذرت کے ساتھ یہاں پہ جو آدھے سے زیادہ اسپانسرز بیٹھے ہیں نا کے ایل ایف کے، وہ ایسے ہاتھ کھڑا کر لیں گے کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، ہماری فیکٹری میں یونینز بنیں گی، ہماری کوآپریٹو میں یونین بنیں گی. یہی لوگ آپ کو انگیج اور انڈلج نہیں کریں گے. آج مجھ جیسا سیاستدان اگر یہ بات کرے کہ جی یونین سازی ہونی چاہیے، ورکر فرینڈلی پالیٹکس آنی چاہیے، تو اس ملک، اس شہر کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ مجھے اسپانسر تو نہیں کرے گا. گو کہ وہ کے ایل ایف میں آ کے بیٹھ کے میرے لیے تالیاں بجا سکتا ہے، مجھے کوپریٹائز کر کے پینل کے اوپر برداشت کر سکتا ہے، اسمبلی میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہماری ہپوکریسی ہے. ہم شام کو جتنا لبرل اور انسان دوست ہوتے ہیں نا، صبح اتنے ہی کٹ تھروٹ ہوتے ہیں. ہم منافق ہیں بھائی، میں باشمول آپ کے میں منافق ہوں. یہ مسئلہ ہے ہماری قوم کا. اور اس کے اندر جو سب سے بڑے منافق ہیں وہ ہیں جن کے پاس صلاحیت ہے قوم کو بدلنے کی، چونکہ ان کے پاس سوشل موبلٹی ہے، انہی کے پاس تعلیم آئی، انہی کے پاس زمین آئی، انہی کے پاس جاگیر آئی. اور وہ چاہتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں انجوائے کرتے ہیں یار کہ اسٹرکچر کے اندر ٹھیک ہے ہم اگر جنرلوں سے دبتے ہیں، ججز سے دبتے ہیں، سینئر بیوروکریٹ سے دبتے ہیں، مگر ہم سے بھی تو کوئی دبتا ہے نا، ہم بھی تو کسی کے بادشاہ ہیں. بڑی امپاورنگ فیلنگ ہے یہ. سچ بولیں اپنے آپ سے، نہیں بولتے ہم انفارچونیٹلی. تیسری چیز جو ہے اس یونینز کے علاوہ، جو کہ ایک بڑے پرورٹڈ فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے، جس کو پولیٹیکل پارٹیز پریفر نہیں کرتی، ڈکٹیٹرشپ بڑی پریفر کرتی ہے، ایک، اور وہ ہے آپ کی لوکل گورنمنٹس. لوکل گورنمنٹس آر سپوز ٹو بی این ایکسٹینشن آف یور ایگزسٹنگ ڈیموکریٹک اسٹرکچر، جو کہ آپ کی نیشنل اور پروونشل اسمبلی ہے. مگر جب آمریت آتی ہے تو ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ اسمبلیاں بند کرو اور ان کی آئسولیشن میں پارٹیز کو ہٹا کے لوکل باڈیز لے کے آؤ نان پارٹی بیسس کے اوپر، چونکہ ان کے لیے سیاست کا فلسفہ ہے صرف ایڈمنسٹریٹو ورک، پالیسی میکنگ یا لا میکنگ نہیں. اور جب پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آتی ہیں تو وہ اس لیے فعال نہیں کرتی لوکل گورنمنٹس، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز میں پاور ویسٹ کرتی ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. چونکہ کچھ ایم پی ایز ایم این ایز کی پیٹرن نے جو لائلٹی برقرار رکھنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں لیڈر اپنی پارٹی میں کھڑے کر دیں نا. ہزاروں کی تعداد کے اندر یو سیز ہیں. ہر یو سی کے اندر اگر یو سی چیئرمین ڈیلیور کرنا شروع ہو گیا اور وہ نمایاں ہو گیا اپنے علاقے کے اندر، اس کا پولیٹیکل ویٹ بڑھ گیا، تو پارٹی کے اندر نئے نام اور نئے لیڈر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ پارٹیز کے جو پیرامڈ سٹرکچرز ہیں یہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو تمام تر پارٹیز یہ گناہ کرتی ہیں کہ اس طریقے سے جو آئین کہتا ہے لیجسلیٹو اٹانومی، قانون سازی کا اختیار شہری حکومت کو ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو اٹانومی، انتظامی معاملات کا اختیار ان کو ہونا چاہیے، اور آپ کی بجٹری فائنینشیل اٹانومی، اپنا بجٹ بنانے کا. آپ اس کا مذاق دیکھ لیجئے کراچی شہر کا. جب تک مصطفیٰ کمال صاحب تھے سب لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے یار کہ کیا با کمال آدمی کام کر رہا ہے. وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو سنگ لگے ہوئے تھے، یقینی طور پہ وہ لانگ آورز دیتے ہوں گے اور محنت کرتے ہوں گے، بٹ ایڈمنسٹریٹولی ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، کے ڈی اے، یہ جتنی مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کراچی کی ایک ہی بلڈنگ میں ضم تھیں. ایک ہی انسان کے پاس اختیار تھا کراچی کیسے چلے گا، اس کو کوئی کنٹونمنٹس کو ہٹا کے جو آدھا جو کراچی لے جا چکے ہیں. مگر پیپلز پارٹی نے اس کے بعد جس طرح کی قانون سازی کی، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی ترمیم تھی، آپ نے بلدیات کے آدھے سے زیادہ حقوق شہر سے لے کے صوبے کے منسٹرز کو دے دیے. اب جب آپ کا اپنا میئر آیا ہے اور آپ اپنے میئر کو ہی وہ اختیار سارے دے دیتے، آپ نے وہ کام بھی نہیں کیا. آپ کے میئر کے پاس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اور یہ واٹر بورڈ وغیرہ کا، مگر اس کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھی ہے جو ہر 6 مہینے بجٹ اپروو کرتی ہے، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا اور واٹر بورڈ کا. یعنی کہ 6 مہینے سے آگے کی پلاننگ کی اجازت خود مرتضیٰ وہاب صاحب کو نہیں ہے.
وہ لوکل باڈی منسٹری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیوں کلچز میں آپ یہ ایوینیوز دے دیں, تحریکیں خود ہی جنم لیں گی. جس ملک کی ڈیموگرافی جو ہے 50% سے زیادہ یوتھ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس ایوینیوز نہیں ہے, انرجی بہت ہے. آپ ایوینیوز دے دیں کہ انرجی خود ہی انگیج ہو جائے گی. نہیں, لیکن حارث آپ اس پہ مزید گفتگو کریں. جو بات ہو رہی ہے کہ ہپوکریسی ہے مڈل کلاس کی, کہتے کچھ ہیں, ان کا عمل کچھ اور ہے, بلیو کسی اور چیز میں کرتے ہیں. میں نے جو شروع میں بات کی تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ جو ہمارا نظام ہے معاشی اور سماجی, جس میں جاگیردار بھی ہیں, قبائلی نظام بھی ہے, اور اس میں جو بنیاد ہے جمہوریت کی بھی, انسانی حقوق کی بھی, وہ تو سمپل ہے نا کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول. وہاں سے شروع ہوتی ہے نا بات. ان دس کنٹری آل مین آر ناٹ کریٹڈ ایکول, جیسے آپ نے بھی بات کی تھی کہ ان کو نہیں. اب یہاں سیاست کی جو بات ہو رہی ہے سب, کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ جو سیاسی نظام ہے, یہ نہیں ڈیلیور کر سکتا؟ آپ نے چلانے کب دیا ہے جو اس سے پوچھیں گے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن نا پاکستان میں لوگ کہتے ہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے مثال کے طور پہ, تو 35 سال تو پاکستان میں صدارتی نظام رہا ہے. ایوب خان صدر تھا, یحییٰ خان صدر تھا, مشرف صدر تھا, ضیاء الحق صدر تھا, صدارتی نظام تھا نا. آپ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جو بنیاد تھی, میں محترمہ فاطمہ جناح کی ایک تقریر کا کلپ سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایک جو 65 غالباً وہ جو الیکشن تھا 64 کینڈ میں, بالکل جی, تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت پاکستان میں ہونی چاہیے, چونکہ وہ بی ڈی سسٹم اور وہ جو ایک الیکٹورل کالج ایوب نے سارا بنایا تھا اس کے خلاف ہم نے چلنے نہیں دیا. وہ نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ جمہوریت کا پودا ہم جب جڑ پکڑنے لگتا ہے تو ہم اسے اکھاڑ کے گملے سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے واقعی جڑ پکڑ لی تھی کہ نہیں. تو یہ صورتحال ہے. یہی نظام پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بہت مسائل ہیں, بہت نقص ہیں. اس میں ایک میجورٹیرینزم کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, اکثریت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے, اقلیتوں کو مارجلائز کرتے ہیں. آپ کو وہ ایک اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک نظام کو اس میں کریکشنز لانی پڑتی ہیں, کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب میجورٹیرینزم نہیں ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہندوستان میں ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, پاکستان میں تو خیر ہم سب کے سامنے ہے. اس سسٹم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بلیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ جو کہ ایک وفاقی ملک ہو, جو ایک جمہوری ملک ہو, اور جس میں مساوی شہریت ہو. ان 3 بنیادوں پر اور اسی پروسیس کے ذریعے سے آپ کو چلانا ہوگا. آپ 5 سال, آپ مثال کے طور پہ میاں صاحب کے آج کل کافی لوگ خلاف ہیں, میں تو خیر تھا ہی, لیکن ان سے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوا ہے. وہ بھائی اس نے 3 دفعہ منتخب ہو کے مل کے 8 سال سے کم حکومت کی ہے. وہ 15 سال تو اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا. تو اگر وہ 3 دفعہ منتخب, یا بے نظیر کو کہتے تھے کہ یہ 2 بار منتخب ہوئی ہیں, 2 بار منتخب ہو کے 4 سال 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے, 10 سال تو نہیں کی. تو ہم بہت ایک غلط پروپیگنڈا, سیاستدانوں کے بہت خرابیاں ہیں, ہم میں سے ہی ہیں نا وہ بھی. تو وہ جو انہوں نے قوم کی خرابیاں گنوائی ہیں جبران نے, وہ ان میں بھی ہیں. لیکن ہم اس پروسیس کو چلنے نہیں دیتے, اور سیاسی جماعتوں کو مسلسل کسی نہ کسی جماعت کو, ابھی جو خان صاحب تو بہت پاپولر تھے, ایک پیج پہ تھے, 3.5 سال میں آپ نے ان کو فارغ کر دیا. تو آپ بتائیں نا کون ہے جو اس سے بچا ہے؟ محمد خان جنیجہ تو ہینڈ پک وزیر اعظم تھے, اور ضیاء الحق کے وزیر اعظم تھے. ایمرجنسی انہوں نے ختم کی, ان کو فلپینز میں آپ نے ان کا ٹرمینیشن لیٹر بھیج دیا. وہ تو کہیں باہر گئے ہوئے تھے نا, کہیں ملک سے باہر تھے. تو یہ تو مطلب یہ چل نہیں سکتا. تو اس کو چلانا اسی طرح ہے. یہ ہم کوئی دنیا میں کوئی بالکل الگ نہیں ہے. یہ جبران کی بات ٹھیک ہے کہ تشریح الگ ہوتی ہے, لیکن بنیادی انسانی حقوق پوری دنیا کے ہر انسان کے ایک ہی ہیں. مرد و زن, خواجہ سرا, بچے بوڑھے, سب کے ایک ہیں. تو لیمیٹیشنز تو ہوتی ہیں نا. نہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کلونیل لمیٹیشنز ہیں نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سبجیکٹ ہیں. دیکھیں نا, آپ اپنے آئین پر عمل کریں گے تو آپ سبجیکٹ سے سٹیزن ہوں گے نا. آپ تو رعایا ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے اسپیکر صاحب تھے 1997 میں نیشنل اسمبلی میں,
تو یہ ملکہ اس وقت حیات تھیں, خیر انہوں نے بہت طویل عمر پائی, تو اس وقت بھی حیات تھیں 77 میں, 97 سوری ایکسکیوز می, 50 ایئرز آف انڈیپینڈنس. تو ملکہ آئیں تو وہ کراچی میں غالباً یہ کراچی بھی تشریف لائیں تھیں, تو انہوں نے کوئی ICI کا پلانٹ کا افتتاح کیا, اور یہ جو لفٹ لگی ہوئی ہے PC میں, وہ جو کیپسول باہر والی, اس کا بھی ملکہ نے اس میں سب سے پہلے قدم رنجہ فرمایا. تو جب وہ اسلام آباد تشریف لے گئیں تو ان سے ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ یور میجسٹی, مائی گرینڈ فادر واز یور فادر سبجیکٹ, مائی فادر واز یور سبجیکٹ, اینڈ آئی ایم یور سبجیکٹ. یہ جو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان, شوق غلامی 1997 ٹو اسپیکنگ ٹو دا کوئین آف انگلینڈ. تو یہ صورتحال ہے. تو وہ خود تو وہ سبجیکٹ ان کے ہیں, ہم ان کے ہیں. تو جو مقتدرہ ہے, جو قوت اور اختیار جن لوگوں کے پاس ہے, وہ اگر آپ کو شہری سمجھے ہی نہ, انسان ہی نہ سمجھے نا, مطلب یہ کہ سبجیکٹ کا رعایا تو رعایا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پورا جو آپ کا یہ جو لبرل ہیومن رائٹس کا ایجنڈا ہے, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو بالکل اور طرح سے استوار کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ادیب, صحافی اور محنت کش کا تعلق دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. خواتین کی تحریک علیحدہ سے کامیاب نہیں ہو سکتی اگر وہ مزدوروں کی تحریک سے جڑی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ کا انسانی حقوق کی کوئی تحریک, بالکل ایک لبرل ایجنڈا رہے گا, بالکل ہم انگریزی میں رپورٹیں چھاپتے رہیں گے, اس کی جب تک ایک جڑت نہیں ہوتی اور اس کو ری تھنک نہیں کرتے, انڈیجنائز نہیں کرتے, یہاں کے حالات کے مطابق ہم نہیں بناتے, اور ان تمام جو شعبے ہیں ان کے آپس میں تعلق پہ اصرار نہیں کرتے, اس وقت تک کوئی کامیابی نہیں. وہ کام گراؤنڈ لیول سے شروع نہیں ہوگا, گراس روٹ سے شروع نہیں ہوگا. جی, مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بھی اور بہت سے سوال بھی ہیں, لیکن یہ موضوع ایسا ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے پینلز پہ گراس روٹ سے لوگوں کو بٹھا کے موقع دیا جائے. بالکل, میرا تو آئی تھنک 14-5واں کے لیکن ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ گراس روٹ لیول اور انہی لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں نہیں ہوں. یہ تو بہت ایک انٹائٹلڈ ویو ہوگا میرا کہ میں ہوں. دیکھیں میں جس حلقے میں رہتا ہوں, میں اس حلقے کی ڈیموگرافی کی نمائندگی کی بات کر سکتا ہوں, بٹ میرا کیا, اب میں آنیسٹ بات کروں غازی صاحب, مزدور تحریک میں میرا کیا عمل دخل رہا ہے یا میرا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. لیکن حارث جو وی شوڈ ایڈمٹ دیز ریالٹیز نا. وی نیڈ نیو فیسز, ناٹ جسٹ فیسز جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں یا جو مقبول ہیں. ہمارے اندر بہت لیڈرز ہیں, لیکن وہ ڈان کی سرخی کیوں نہیں بنتے, وہ ٹریبیون کے لیے اٹریکٹیو کیوں نہیں ہیں, وہ جیو کے حامد میر کے کیپٹل ٹاک پہ کیوں نہیں آتے, کہ مجھے نہیں پتا. ہم میں سے کچھ لوگ پسند کر لیے جاتے ہیں, قبول کر لیے جاتے ہیں. میں ہر مرض کی دوا نہیں ہوں, پاکستان کو بہت مرض لاحق ہیں. بالکل صحیح ہے, تو بتیرے ڈاکٹر گھوم رہے ہیں, آپ ان کو موقع دیجیے. نہیں, لیکن جو حارث نے مجھ پہ پھپٹی کسی, صحیح کہ میں نے آپ کو ووٹ غلط دیا. اچھا, لیکن میں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا, اس لیے نہیں کہ آپ جیتیں گے, اس لیے دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرف ہے. اگر وہ اقلیت میں ہے تو اقلیت میں ہے, آپ اکیلے ہیں تو اکیلے ہیں. آپ کو بھیڑ ہجوم کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہے. اس ملک میں سیاست ایک ہجوم اور ایک کہنا چاہیے کہ ایک کلیکٹیو ہسٹیریا بن گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 10 منٹ, چند منٹ پہلے اشارہ تھا کہ 10 منٹ رہ گئے, اور سوال بھی بہت ہیں, گفتگو بھی بہت ہونی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کے سوالات کے لیے بھی وقت نکالا جائے. تو اگر چند سوال ہوں گے, اور ہمیں ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 20 آرٹیکل بتائے, اس میں یہ رائٹ ہیں, یہ رائٹ ہیں, یہ یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے یہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ رائٹس کس طرح وائلیٹ ہو رہے ہیں. جیسے پاکستان کے قانون میں ایک بلاسفیمی لا ہے, وہ کب کا ہے اس کو ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, مگر اس کا جو مس یوز ہے, ایک پولیٹیکل ایمینٹی ہے, کمرشل ایمینٹی ہے, کوئی کس کے خلاف ہے تو 295C کا FIR داخل ہو جاتا ہے. اور ایک پروفیسر ہو, کوئی آدمی ہو, وہ سالوں سال تک جیل میں رہتا ہے, اس کی کوئی سنوائی نہیں تھی. ہیومن رائٹس کے کمیشن یا آپ سول سوسائٹی کے لوگ اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں, اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہاں نہیں, ہیومن رائٹس کمیشن زیادہ مجھے جہاں تک آپ کا مہیش سوال سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ بہت سارے قوانین ہیں جنہیں ہم نے مزید خراب کیا, مزید سخت کیا, لیکن وہ اوریجنلی کلونیل لاز ہی ہیں.
देखिए, उनको बदलना पार्लियामान का काम है और उसके लिए राय हमवार करना हम लोगों का काम है और लोगों का काम है जो इस मूवमेंट में है, और इसका बिल्कुल मिसयूज़ है, सबको पता है। इस पे कुछ अटेम्प्ट्स भी हुए हैं, पार्लियामेंट में पहले अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आपकी हर सियासी जमात, इस्लाम हमारा दीन है से मदीने की रियासत का जो सफ़र है उसमें उस मजहबी जज्बात को विप अप करे, इमोशंस को बढ़ाए, तो वही जो मेजॉरिटेरियनिज्म वाला मसला है वही होता है। हालांकि इसमें जो बात अहम है वो ये कि ब्लास्फेमी लॉ का शिकार सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, प्रोपोर्शन में माइनॉरिटीज़ ज़्यादा हैं लेकिन एब्सोलूट नंबर्स में मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन वो किसी के एजेंडा पे फिलवक्त नहीं नज़र आता। और लेकिन उसके लिए राय साजी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, और वो मेरा ख्याल है जारी है। मैं अगर इस पर एक जवाब दूं जो शायद बिल्कुल लोगों को शायद मकबूल ना हो, बट जब मैंने सफ़र शुरू किया था मैंने तभी ये फैसला किया था कि मैंने मकबूल या कबूल करने के लिए तो काम करना नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी वो लॉज और अमेंडमेंट्स हैं ना जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि पार्लियामान तभी उन पर तवज्जो क्यों देती है जब यूरोप से कोई प्रेशर आता है या अमेरिका से कोई प्रेशर आता है। स्टेट डिपार्टमेंट की डिमांड है तो ख़वातीन के जो कवानीन हैं रेप के हवाले से, ज़िना के हवाले से, ज़िया के बने हुए, या यूरोप की डिमांड है तो चेंज कर दें। क्यों हमें ख़ुद एहसास नहीं होना चाहिए कि ख़वातीन के साथ क्या ज़ातियाँ हुई हैं? हम जो हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको कभी भी इंगेज करके लीगल अमेंडमेंट की बात नहीं करते। जो हमारे मजहबी कवानीन भी हैं उस पर भी तभी फोकस होता है जब यूरोप की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए। उसका एक इम्पैक्ट निकलता है दैट वी आर डिक्टेटेड बाय फॉरेन पावर्स, जो कि बहुत हद तक सच भी है। हमारे मुल्क में जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं और जितने भी फ़िक़े हैं और जो जय्यद उलमा हैं वो एक हकीकत हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक कसीर आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर हमें इस मुल्क में रहना है तो हमें 240 मिलियन 24 करोड़ के वजूद को पहचानना है। तो सबसे पहले तो गुफ्तगू अगर आपने करनी है तो इन्हीं तमाम तर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे आपको रेजिस्टेंस फेस होती है उनसे एक सिंसियर डायलॉग शुरू कीजिए और यकीनी तौर पे कोई ना कोई हल निकलेगा। हम ये करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जी हमें एक पैकेज मिल जाएगा एक्सपोर्ट का यूरोप से, तो ये अमेंडमेंट वगैरह लिया, उसका फिर नतीजा क्या निकलता है? हम एक ले आए ना चाइल्ड मैरिज लॉ पाकिस्तान में, सिंध में इतना अच्छा चाइल्ड मैरिज लॉ है, अमल कहाँ होता है? हर 13 साल की बच्ची जो शादी कर लेती है अदालत उसको भेज देती है मियाँ के साथ, गो के बच्ची खुद अगवा हुई होती है, उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। चूंकि आपने वो लॉ जब आप लेके आए आपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं किया, आपने फॉरेन पावर्स की वजह से वो काम किया। तो वो लॉ उसकी वर्थ या उसकी जो औकात है वो उस कागज़ जितनी जिस पे वो छपा हुआ है वो सरायत नहीं कर पाता, वो कबूल नहीं हो पाता, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। आप ना उस तरीके से अपने ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन कर पाते हैं, ना अपनी पुलिस को ट्रेन कर पाते हैं, ना सेंसिटाइज कर पाते हैं। हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा ये जब मजहबी नौयत के इल्ज़ाम लगते हैं, बड़ा मसला ये भी होता है कि यार जिस पुलिस ने मुझे बतौर मुल्ज़िम प्रोटेक्ट करना है और जेल में हिफाजत देनी है वो अपनी जान बचाने के लिए मुझे मौत के हवाले कर देते हैं और चले जाते हैं। तो आई बिलीव अ सिंसियर डायलॉग हैज़ टू टेक प्लेस और हमें खुले दिल के साथ तमाम तर स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके इंटरनली, जो कलअदम नहीं है मगर जो मुल्क में सियासत करते हैं, बहुत सी मजहबी जमातें मुल्क में सियासत करती हैं, सिलेक्शन को भी लड़ा था, उनको स्टेक होल्डर्स जान के एक जेन्युइन डायलॉग करें और उसके ऊपर फिर कोई नतीजा निकलेगा, वरना ये हम नतीजा नहीं निकाल सकेंगे, बाय फोर्स नहीं निकाल सकेंगे। जी मेरा ये सवाल है कि द पैनल टाइटल इज़ ह्यूमन राइट्स एंड रॉन्ग्स, और काफ़ी बात हुई कि नॉट मेन, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, एंड इफ़ यू आर non-Muslim man, a poor non-Muslim man, you're further persecuted, and then if you're a non-Muslim poor woman. So, and a lot of blame is placed on colonialism. What is the other side? Is the colonialism to be blamed कि non-Muslim cannot become the prime minister? Is colonialism to be blamed कि औरत की गवाही आदि होगी, जदाद आदि होगी? So, can we talk about a little bit about that side as well? Thank you. हाँ, हारिस आप। नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हर बीमारी की जो जिम्मेदारी है वो कलोनियलिज्म पर डाली जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक कानून के हवाले से बात हो रही थी कि कलोनियल कानून है और कलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट है। आप जो फरमा रही हैं, हाँ, वो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं कि ये तो जाहिर है कि हमारे अपने किए हुए काम हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर ये जब काम हो रहे थे, अगर आप उसको जिब्रान की बात से जोड़ के देखें तो वो वेस्ट में बहुत पॉपुलर थे जनरल ज़िया उल हक,
ریڈ کارپٹ رول آؤٹ ہوتے تھے افغانستان کی دوسری جنگ کے بعد مشرف صاحب کے لیے بھی ہونے لگے, تو اس وقت ویسٹ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں آدھی گواہی 4 غیر مسلم اور خواتین کی گواہی 1 مسلم مرد کے برابر. تو ایک کنیکشن ہے پاور کا, گلوبل آپس میں ایک کنیکشن ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کام ہم ٹھیک کر سکتے تھے یا ٹھیک کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کرتے, اور اس میں ہم اسے مزید ہم نے خراب کیا ہے. یہ آپ کی تو یہ ناٹ ایوری تھنگ کین بی بلیمڈ آن کلونیل پاسٹ, بٹ دیر آر کوائٹ اے فیو تھنگس وچ آر اے کنٹینیوٹی, اور پھر ہم نے اس میں مزید خرابیاں جو ہیں پیدا کی ہیں اور پیدا کیے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور ہمیں پابندی کرنی چاہیے اس کی. عافیہ کو بات کرنے کا موقع کم ملا, تو میں اب یہ کہوں گا کہ لیٹ عافیہ sum it up and conclude this discussion. That's a very big responsibility that you sort of shifted on me, and I cannot claim to be able to do justice. لیکن میں 2-3 چیزوں کو کنیکٹ کروں گی اگر summing it up کی بات. جو حارث نے ایک کنٹیکسچوئلائز کر کے اس ساری بات کو آگے لے کے گئے, اور جبران نے بتایا کہ کئی چیزیں ہماری کس طرح سے کانفلکٹ کر رہی ہیں, اور جو آپ نے بات کی کہ کیا یہ ہماری غلطی ہے کہ مطلب کلونیل اگر تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اور کرنے والے کر رہے ہیں. جب آپ لفظ تحریک کی بات کرتے ہیں نا کہ تحریک کیا ہوگی, تو اس کے جو امیجری آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جی ریلیز نکلیں گی یا بڑی دھواں دھار تقریریں ہوں گی اور اسٹیٹ کو برا بھلا کہا جائے گا. تحریک کے بھی کئی مختلف آپ کی جہتیں ہیں. بات چیت کا آغاز, پہلے اس سے پہلے شعور. آپ جبران نے بات کی اسٹوڈنٹ یونین پہ بین کی. 18 سال کا ووٹر اپنے ملک کے جو نمائندے ہیں وہ چن سکتے ہیں, اپنے نمائندے چننے کا ان کو حق نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے, بٹ دے آر ووٹرز, دے آر چوزنگ whoever appeals to their, because they have not had that grounding political کہ کس طرح سے جب آپ کوئی جیت جاتا ہے تو ہارنے والے کو بھی آپ کنسیڈر کرتے ہیں پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ. یہ چیزیں ہم نے اسٹوڈنٹ یونین میں رہتے ہوئے سیکھی تھیں, جس کا ہمارے بعد پوری ایک نسل کو کوئی موقع نہیں ملا, تو اس لیے اب وہ ہاریفائی ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ہاریفک چیزیں ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹ گروپس کی وجہ آپ کو لڑائی جھگڑا نظر آتا تھا, وہ وہی ہوتا تھا کہ دے ور جسٹ اسٹوڈنٹ گروپس. تو ہم نے اپنے معاشرے سے جو ایک پولیٹیکل ایجوکیشن ہے اس کو ختم کر دیا تھا. تو رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے, سبجیکٹ آپ نے سلیبس سے نکال دیا, ایکچوئل اس کی ایکسپیرینشیل لرننگ آپ نے اس سے نکال دی کہ اسٹوڈنٹ یونین, آپ کی مزدور یونین, اسٹوڈنٹ یونین یہی آپ کو سکھاتی ہیں کہ کون سے رائٹس ہیں جو وائلیٹ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر پھر آپ لائرس کے ساتھ ملتے ہیں, کسان جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ جڑتے ہیں. جو حارث نے کہی کہ دس کی ناٹ بی ڈن ان آئسولیشن, اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ویمنز رائٹس آر دا سیم ایز یونیورسل رائٹس, جو سب کو ملنے چاہیے. جو رائٹ ہم مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے لیا گیا ہے. دوسری جو جبران نے بات کی کہ یہ آپ کو باہر سے کوئی جب پریشر آتا ہے تو یو آر سو کوئک ان ڈوئنگ لیجسلیشن, بٹ دیر آر پیپل ہو آر ڈوئنگ اٹ ہیئر. جبران خود پرو بونو بہت سے کیسز لڑتے ہیں وداؤٹ نیمنگ دا نیم آف دوز پیپل ہو ڈیڈ دیٹ. آپ نے کیونکہ یہاں پہ زنا آرڈیننس کا بھی حوالہ دیا تھا اور ریپ کے بھی حوالے دیے تھے. 2-finger test, the most dehumanizing test had been on our law books since the times of the British. ملک کو بنے ہوئے 70-72 سال ہو چکے ہوئے تھے, اس کو کسی باہر کے پریشر پہ نہیں ختم کیا گیا. کسی سرپھری کے دماغ میں سمائی کے اس کو چیلنج کرنا چاہیے. ان کے ساتھ 1-2 سرپھرے لائر جڑے, and it's no longer on the rule book. So اپنے اندر بھی ہم میں کیپیسٹی ہے یہ چیزیں ختم کرنے کی, ان کو بدلنے کی. اگر ہمیں ریئلائزیشن ہو کہ دس از ایبسولوٹلی اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی, کیونکہ اس میں یہاں پہ انوائلیبل ڈگنیٹی کی بھی بات ہوئی تھی. تو ہم جب ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں کہ فرسٹ وی نیڈ ٹو نو کہ کیا ہیں, کہاں چیلنج ہو رہے ہیں, واٹ کین بی دا پروسیس. دیر آر سیورل پروسیسز. تحریکیں آپ کی سڑکوں پہ بھی ہوتی ہیں, تحریکیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی ہیں, اور تحریکیں اراؤنڈ دا ٹیبل بھی ہوتی ہیں, کئی بیک چینل ہوتی ہیں. یو ڈونٹ آلویز ہیو ٹو ہیو یور نیم اینڈ پکچر ایوری ویئر, اینڈ یٹ یو کین میک اے چینج. سو آئی تھنک اس میں ہمیں کلیکٹیولی ہمیں پہلے ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک تو ہیومن رائٹس کیا ہیں, اور جو رانگس ہیں ان کو رائٹ کرنے کی طاقت بھی ہم میں ہے. وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف اے پش بیک. تھینک یو عافیہ, آپ نے سم اپ کر دیا. اور آپ نے کہا تحریکیں جو ہیں سڑکوں پہ بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک اور تحریک ہوتی ہے جو انسان کے ذہن میں شروع ہوتی ہے, اس تحریک کی ضرورت ہے. شکریہ.